السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 20۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بغداد کی تباہی و بربادی کے بعد تیمور نے اپنے جرار لشکر کے ساتھ انقرہ کے ان میدانوں کا رخ کیا جہاں ان دنوں سلطان بایزید یلدرم اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھے، اور جن میدانوں کے اندر سلطان بایزید یلدرم خیمہ زن تھے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے لشکر مستفید ہوتا تھا۔ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ اسی چشمے کے اوپری حصے پر خیمہ زن ہوا۔ تیمور نے یہاں ایک انتہائی بدترین اور غیر انسانی فعل یہ کیا کہ جس روز دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو کر فیصلہ کن جنگ کی ابتدا کرنا تھی، اسی دن کا سورج طلوع ہونے سے قبل رات ہی کو اس نے اپنے لیے تو پانی کافی مقدار میں ذخیرہ کر لیا۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ چشمے میں اس نے انتہائی مہلک زہر ڈلوا دیا۔ اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے تیمور بد سے بدترین حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ تیمور کو سلطان بایزید یلدرم کے مقابلہ میں فتح کا بالکل کوئی یقین نہ تھا۔ اس کی غیر یقینی کا یہ عالم تھا کہ بغداد تک اس کے حرم کی عورتیں اور ملکہ اسرائیل خانم کے علاوہ اس کی بہو خانزادہ بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن بغداد سے انقرہ کی طرف روانگی سے قبل اس نے اپنی ساری خواتین کو حفظ ما تقدم کے طور پر سلطانیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ بہرحال اپنے لیے سلطان بایزید کے خطرے کو ٹالنے کے لیے تیمور انسانے سے گری ہوئی ہر حرکت پر اتر آیا تھا۔ چشمے میں زہر ملا دینے کے باعث سلطان بایزید کے کافی لشکری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لہٰذا سلطان بایزید کے لشکر نے اس چشمے سے پانی حاصل کرنا ترک کر دیا تھا۔ سلطان بایزید کا خیال تھا کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے لشکر کے لیے پانی کا انتظام کریں گے، کیونکہ ان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ پیاسا تھا، لیکن نفس پرست اور شرپسند تیمور نے انہی حالات سے فائدہ حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی، لہٰذا دوسرے روز اس نے سلطان بایزید کو اپنے لشکر کے لیے پانی حاصل کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور جنگ کے لیے اپنے لشکر کو صف آرا کر لیا۔ مجبوراً سلطان بایزید یلدرم بھی اپنے پیاسے اور پانی کی بوند بوند کو ترسے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے تھے۔ تیمور اپنے لشکر کے وسط میں رہا۔ میمنہ پر اس نے نور الدین کو رکھا، میسرہ محمد سلطان، اور اس کے علاوہ اس نے ایک فالتو لشکر تیار کیا جو اس نے پیر محمد کی کمانداری میں رکھا تھا۔ اپنے بیٹے شاہ رخ کو تیمور نے اپنے ساتھ قلب میں رکھا۔ بہرحال جنگ کی ابتدا ہوئی۔ تیمور نے پہلے سب سے پیر محمد کے لشکر کو آگے بڑھایا۔ دوسری طرف سلطان بایزید یلدرم نے اپنے ہونہار اور قابل ترین بیٹے شہزادہ محمد کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بایزید کے بیٹے شہزادہ محمد کا یہ حملہ ایسا دلیرانہ اور فیصلہ کن تھا کہ شہزادہ محمد کی کمانداری میں لڑنے والے ترکوں نے پیاسا ہونے کے باوجود ایسا جان لیوا حملہ کیا کہ لمحوں کے اندر پیاسے ترکوں نے پیر محمد کی کمانداری میں لڑنے والے تاتاریوں کو چیر کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور شہزادہ پیر محمد بری طرح پسپا ہو کر واپس بھاگا تھا۔ پیر محمد کے ساتھ تقریباً 40,000 کا لشکر تھا، اور اس لشکر کی ساری ہی صفوں کو سلطان بایزید کے بیٹے شہزادہ محمد اکثر کو کاٹ کر رکھ دیا اور باقی کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ان بھاگنے والوں میں تیمور کا پوتا پیر محمد بھی شامل تھا۔ سلطان بایزید کے دوسرے بیٹے موسیٰ اور عیسیٰ اپنے بھائی محمد کی طرح تیمور کے لشکر پر حملہ ور ہوئے تھے۔ محمد کے مقابلے میں پیر محمد ناکام رہا، اور بایزید کے بیٹے عیسیٰ کے مقابلے میں محمد سلطان بھی ناکام رہا تھا۔ تیمور کے لشکر میں صرف نور الدین ایک ایسا سالار تھا جو بایزید کے بیٹے موسیٰ کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مجموعی طور پر پیاسے ترک چنگھاڑتے طوفانوں، بیکرا سلسلوں اور موجوں کے تھپیڑوں کی طرح حملہ ور ہوئے تھے۔ ترکوں کی حالت تاتاریوں کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے وہ ظالم کے سامنے دبنا اور متکبر کے سامنے جھکنا نہیں جانتے۔ وہ راستوں کو ڈھانپتی شام کی دھند کی طرح دشمن کے اندر پھیلتے جا رہے تھے۔ تیمور کے لشکروں کی اینٹھی گردنیں، چڑھی تیوریاں اترنے اور ڈھلنے لگی تھی۔ بہرحال ترک صحرا کی غیر محدود وسعتیں، آغاز زندگی کے اسرار و رموز، ہولناک طاقتوں، قوت اور خوفناک سیارات کی طرح تاتاریوں پر چھانے لگے تھے۔ جنگ اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ اطاعت پیشہ غلاموں کی طرح دونوں طرف سے سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے۔ موت کے پنجے موزوں اور آندھی کی طرح ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لینے لگے تھے۔ عمل اور تمناؤں کے درمیان ایک کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ زندگی اور زیست کے اندھیرے اور اجالے ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہو گئے تھے۔ اپنے لشکر کی حالت دیکھتے ہوئے تیمور کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کے لشکر کی فتح یقینی ہے۔ اسی لمحے اس کے لشکر کی سپاہی میدان جنگ سے منہ موڑنے ہی بھاگنے لگے۔ اپنے لشکر کی حالت دیکھ کر تیمور بھی وہاں سے بھاگ نکلنے کی فکر میں تھا، لیکن اسی لمحے سلطان بایزید کے لشکر سے غدار سلجوقی نکل کر تیمور کے لشکر میں آ ملے۔ یورپ کے رضاکار دستے بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان کے علاوہ سلطان بایزید کے لشکر میں شامل سیتھن اور پارتھین اسقف یوحنا کے ساتھ پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق سلطان بایزید کا لشکر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ معزز سامعین، سیتھن اور پارتھین بحر حضر کے جنوب مشرق اور وسط ایشیا کی غیر مہذب قوم تھی جو بحر اسود کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہو گئی تھی۔ اب تیمور کے لشکر کی تعداد بایزید کے لشکر کے مقابلہ میں 20 گنا کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ تاہم سلجوکیوں، یورپیوں، نصرانیوں، سیتھن اور پارتھین کے لشکر سے نکل جانے کے بعد گو سلطان کے لشکر کی تعداد انتہائی کم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔
لیکن خداوند کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلجوکیوں، پارتھین اور سیتھن کی غداری کرنے کے بعد تیمور نے سلطان بایزید کے لشکر پر عام حملہ کر دیا تھا۔ سلطان بایزید کا لشکر جو بالکل ہی مختصر ہو کر رہ گیا تھا، تیمور کے اس یکبار کی اور زوردار حملے کو ترک برداشت نہ کر سکے، لہٰذا تیمور کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان بایزید کو شکست ہوئی، لہٰذا اسے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ جس وقت تیمور کو اس فتح کی خوشخبری دی گئی، اس وقت تیمور اپنے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب سلطان بایزید کو رشتوں میں جکڑ کر تیمور کے سامنے پیش کرنے کو لایا گیا، تیمور نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر بایزید کا استقبال کیا اور سلطان بایزید کو دیکھتے ہوئے تیمور نے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ سلطان بایزید نے تیمور کی اس متکبرانہ مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اے تاتاری تیمور، جس پر میرے خدا نے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے مصیبت ڈالی ہو، اس پر کسی بھی صورت ہنسنا نہ چاہیے۔ اس پر تیمور نے پھر طنزیہ انداز میں سلطان بایزید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے بھروسہ کے قیدی سلطان، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تو نے یورپی قوتوں کو اپنے سامنے مجبور و بے بس کیا، پر کیا تو اب خود ویسا ہی میرے سامنے مجبور اور بے بس نہیں ہے؟ اور کیا تم تسلیم نہیں کرتے ہو کہ جنگی فنون اور عسکری ممارست میں تمہیں مکمل طور پر میں نے اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیا ہے، اور تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ تیرے بیٹے بھی میدان جنگ سے فرار ہو گئے ہیں؟ ہاں، تیرا ایک بیٹا کہ جس کا نام موسیٰ ہے تیرے ساتھ ہی گرفتار ہو چکا ہے۔ تو کیا تو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر تیرے لشکر کو تباہ و برباد کیا، اور میں یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ تمہاری اس ہولناک و بدترین شکست کے ساتھ عثمانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ بایزید نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا، اے تیمور تاتاری، تو نے جنگی ممارست اور فنون سپاہگری کے بلبوتے پر مجھے اپنے سامنے زیر نہیں کیا، تو نے عیاری اور دھوکہ دہی سے کام لیا، تو نے اندر ہی اندر سلجوکیوں اور یورپی نصرانیوں کے ساتھ ساز باز کی، اور عین وہ اس وقت مجھ سے علیحدہ ہو کر تمہارے ساتھ مل گئے جب تمہارے لشکر کے قدم اکھڑ چکے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد تمہارے لشکر میں فرار، افراتفری اور بھگدڑ مچ جانی تھی۔ قسم خداوند کی اگر تم مکاری اور دغا بازی سے کام نہ لیتے تو میں یقیناً تمہارا تعاقب کرتا، تم سے بغداد کے مسلمانوں کا خون بہا وصول کرتا، تم سے دمشق اور حلب کے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا حساب طلب کرتا۔ اے تیمور، تم مکر و فریب کاری سے کام نہ لیتا تو جس طرح آج میں تمہارے سامنے رسیوں میں جکڑا کھڑا ہوں، ایسے ہی تم میرے سامنے لاچار و بے بس کھڑے ہوتے۔ اے تیمور، جو مکر و فریب کاری تو نے کی ہے، ایسی فریب کاری تو صلیبی جنگوں میں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے ان کے متعلق کبھی سوچا تک نہیں۔ اے تیمور، گو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا عالم اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑا، کیا تجھے کوئی ایسا حکمران دکھائی دیتا ہے جو تیری طرح مکر و فریب سے کام لینے والا ہو، اور وہ بھی اپنے آپ مسلمان بھائی کے خلاف؟ رہا سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ سے متعلق تیرا گمان تو سن رکھ، قوموں کا یہ عروج و زوال میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کے مقدر میں چاہتا ہے ذلت بھر دیتا ہے۔ یہ بھی سن رکھ اے تیمور، تیرا اور تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا جبکہ عثمانی سلطنت پہلے سے بھی زیادہ پرقوت ہو کر دنیا کے سامنے آئے گی۔ سلطان بایزید کی اس گفتگو کا تیمور کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سلطان بایزید کے رسیوں میں جکڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کھلوا دیے اور پھر لوہے کے ایک مضبوط پنجرے میں بند کر دیا۔ انقرہ کے میدانوں میں سلطان بایزید یلدنم کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ہی تیمور نے نور الدین کو بروسہ شہر فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ محمد سلطان کو بھی نور الدین کے ساتھ روانہ کرنا چاہتا تھا، لیکن انقرہ کی اس جنگ کے دوران شہزادہ محمد سلطان چونکہ زخمی ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ شاہی طبیبوں کے زیر علاج تھا، اس لیے نور الدین اکیلا ہی اپنے لشکر کے ساتھ بروسہ شہر کی طرف بڑھا تھا۔ تیمور کے روایات کے خلاف نور الدین نے بڑی شرافت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ بروسہ شہر کو فتح کر لیا اور بغیر کسی خون ریزی، بغیر کسی لوٹ مار اور قتل و غارت کے اس نے شہر پر قبضہ کیا اور پھر انقرہ کے میدانوں کی طرف لوٹ گیا جہاں تیمور ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ انقرہ کی فتح کے بعد تیمور نے ایک اور بدترین کام کیا، اور وہ یہ کہ اس فتح کے چند روز بعد اس نے فتح کے جشن منانے کا اہتمام کیا۔ کھلے میدان کے اندر شامیانے نصب کیے گئے تھے۔ اپنے لشکر کے سارے سالاروں، کمانداروں اور روسا اور عمرہ کو اس نے جشن میں شرکت کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ اس شامیانے کے اندر ایک شاہنشین بھی تیار کی۔ اس شاہنشین پر اس نے لوہے کے پنجرے میں بند سلطان بایزید کو رکھا اور اس کے قریب ہی اس کے اسیر بیٹے کو بٹھایا۔ اس جشن کے اندر انگن تعداد میں عمدہ اور نفیس شراب کے مٹکے، گھڑے اور جام سرائیاں رکھی گئی تھی۔ پھر تیمور نے سب سے بڑی بدتمیزی یہ کی کہ سلطان بایزید کی بیویوں اور شاہی خاندان کے اسیر لڑکیوں کو اس نے وہاں طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ شراب کی سرائیاں اٹھائیں اور شراب کے جام بھر بھر کر اس کے سرداروں کو پیش کریں۔ نور الدین عین اس شاہنشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جس پر سلطان بایزید آہنی پنجرے کے اندر بند تھا۔ اس کے دائیں طرف تیمور اور اس کا بیٹا شاہ رخ تھے، جبکہ بائیں طرف شہزادہ پیر محمد اور پھر دوسرے تاتاری سالار تھے۔ سلطان بایزید کے شاہی خاندان کی ایک انتہائی خوبصورت اور نومر لڑکی بغل میں شراب کی سراہی لیے اور ایک باریک جالیدار کپڑے میں ڈھیر سارے خوبصورت جام لیے ان کی طرف بڑھی۔ پہلے اس نے جام بھر کر تیمور کو پیش کیا اور اس نے لے لیا۔
फिर शाहरुख को पेश किया। शहनशीन पर आहनी पिंजरे में बंद सुल्तान बायजीद और उनके बेटे मूसा ने यह करबनाक और शर्मनाक मंजर देखते हुए इंतहाई बेबसी के आलम में अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब इसने तीसरा जाम भरकर नूरुद्दीन को पेश किया तो नूरुद्दीन अपनी निगाहें झुका ली और इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए इसने धीमी सी आवाज़ में कहा, ए मेरी बहन, मैं शराब नहीं पीता। वो लड़की रुक गई। चंद सानियों तक वो हैरत और परेशानी से मिले जज्बात में नूरुद्दीन की तरफ देखती रही। फिर इसने पूछा, ए मेरे तातारी भाई, क्या तातारियों के अंदर ऐसे भी जवान हैं जिनकी निगाहों में मिल्लत की बेटियां बहनें हैं? नूरुद्दीन अपनी निगाहों को झुकाए झुकाए पहले की निस्बत बुलंद और वाज़ेह आवाज़ में कहा, ए मेरी बहन, तातारियों के अंदर भी मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं। ए मेरी बहन, तुम सिर्फ तुर्कों और तातारियों की बेटी नहीं बल्कि हर मुसलमान औरत दिल्ली से नाइकोपोलिस और तंजा से लेकर समरकंद तक किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की माँ हो। सुनो ए मेरी बहन, तू सिर्फ एक मेरी ही नहीं लाखों भाइयों की बहन है। ये एक अलग बात है कि इस वक्त हालात ने तुझे अपने ही भाइयों और अपने ही सरपरस्तों के सामने बेबस और मजबूर बनाकर रख दिया है। नूरुद्दीन की इस गुफ्तगू पर वो लड़की रोने लगी थी। शहनशीन पर बैठे सुल्तान बायजीद और इनका बेटा मूसा दोनों आंखें खोलकर गौर से नूरुद्दीन की तरफ देखने के अलावा इन दोनों की गुफ्तगू भी बड़े इन्हिमाक से सुन रहे थे, जबकि इस गुफ्तगू पर तैमूर नापसंदीदा निगाहों से नूरुद्दीन की तरफ देख रहा था। अब वो लड़की नूरुद्दीन से आगे बढ़कर पीर मोहम्मद और दूसरे तातारी उमरा को शराब के जाम भर भर कर पेश करने लगी थी। नूरुद्दीन ने एक गहरी निगाह अपने सामने डाली जहां तैमूर के अंधे हुक्म पर सुल्तान बायजीद की बीवियां, बेटियां और उसकी बहुएं शराब की सुराइयां उठाए लोगों को जाम भर भर कर पेश करती हुई साके महफिल का काम सरंजाम दे रही थी। इस भयानक मंजर को नूरुद्दीन बर्दाश्त न कर सका और होंठ काटते हुए इसने अपनी गर्दन अपने गिरेबान में डाल दी थी। नूरुद्दीन के पास से गुजरकर जरा आगे जाने के बाद वो हसीन और सुल्तान बायजीद के शाही खानदान की लड़की जिस तातारी सरदार को शराब के जाम भर भर कर पेश कर रही थी, अचानक एक तातारी सरदार ने इस लड़की से जाम लेने के बाद इसका बाजू पकड़ लिया और बड़ी बेबाकी से अपनी तरफ खींचते हुए इसने कहा, ए बिनते हवा, कफ सूं, ए सरापा क़यामत, इस अरगवानी शराब की निस्बत हम तो तेरी जरूरत ज्यादा महसूस करते हैं। वो लड़की बेचारी अपना बाजू छुड़ाने के अलावा मदद के लिए चीख पुकार भी करने लगी थी। शहनशीन पर बेबस और मजबूर बैठे सुल्तान बायजीद और मूसा दोनों बेचानों बेताब होकर इस लड़की की तरफ देखने लगे थे। तैमूर के चेहरे पर इस लम्हा मायने खेज और तंज़ियाती मुस्कुराहट थी, कुछ ऐसे अंदाज की मुस्कुराहट जैसे इसे अपने इस रईस से इस लड़की के लिए ऐसे ही रवैये की उम्मीद थी। नूरुद्दीन ने जब इस लड़की की दर्द भरी आवाज़ और इसका नारा बका सुना तो बेचैन मुस्तरिब और बेकरार सा होकर बिला तामुल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसने जब देखा कि एक तातारी सरदार ने इस लड़की का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच रखा है और वो लड़की अपना बाजू छुड़ाने की नाकाम जिद्दोजहद कर रही है, नूरुद्दीन फौरन अपनी तलवार बेनियाम कर ली। झन्नुन से ज्यादा आतिशनाक और तलखी और तारीकी के राज है सरबस्ता की तरह वो इस तातारी सरदार की तरफ बढ़ा था। इस तातारी सरदार ने भी नूरुद्दीन को अपनी तरफ आते देख लिया था, लिहाजा इसने फौरन इस लड़की का हाथ छोड़ दिया और वो कोसों कज़ा के रंगों, तारों के गीतों और मुझे निगर जैसी हसीनों पुरकिश लड़की सराही बगल और जाम बकफ एक तरफ हटकर खड़ी हो गई थी। इस वक्त नूरुद्दीन की हालत ऐसी हो रही थी जैसे इस लड़की की चीखों पुकार ने इसके रगों में बिजलियां, सीने में अंगारे, दिल में तड़प और निगाहों में चिंगारियां भर दी हों। नूरुद्दीन को अपने करीब आते देखकर तातारी सरदार भी परेशान और फिक्रमंद होकर खड़ा हो गया था। इस तातारी सरदार के सामने आकर चंद सानियों तक नूरुद्दीन इसे गौर से देखा, फिर हजारों सुलगती सावतों, तेज गुराती मौजों और जुनूनी दस्तक देने वाली आंधियों के अंदाज में इसे मुखातिब करते हुए नूरुद्दीन ने पूछा, ए मूर्ख इंसान, ए बदबख्त इब्लीस ज़ादे, क्या तेरे घर पर तेरी कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी नहीं है जो तूने इस मासूम लड़की को बदी और गुनाह की दावत दी है? तूने क्या समझ रखा है इसका हाथ पकड़कर तकदीर के अंधे गढ़ों में और बिखरे हुए तूफानों के अंदर वो इसका पुरसाने हाल कोई वारिस नहीं है? सुन रख, ये लड़की एक मिल्लत, एक कौम की बेटी है। तूने क्या समझकर इसे दावत गुनाह दी कि ये ऐसे सुल्तान की औलाद है जिसे हालात और नामुवाफिक तकदीर ने ज़ेरदस्त बनाकर रख दिया है। ऐ नामुराद इंसान, तेरे जैसे गुमराही, जहालत और गुमराही के लिहाफ में मिल्लत की आबरू कौम के दर्द को फरामोश कर देते हैं। तेरे जैसे इंसान ही मक्कारी को जहानत, कमजोरी को नरम दिली और बुज़दिली को बेनियाजी का रंग देने वाले होते हैं। जरा रुक कर नूरुद्दीन फिर कह रहा था, तेरे जैसे इस्मतों की व्यापारी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके साथ ही नूरुद्दीन अपनी तलवार बुलंद करके गिराई और इस सरदार की इसने गर्दन काट कर रख दी थी। फतह के जश्न में हिस्सा लेने वाले लोगों के दिलों में इस हादसा के बायस से खौफ व हरासतारी हो गया था। लोगों ने अपने अपने जाम अपने हाथ से रख दिए थे। शाही खानदान की जिन खवातीन से साकीगरी का काम लिया जा रहा था वो भिदक कर और खौफजदा होती हुई एक जगह खड़ी हो गई थी। शहनशीन पर पड़े सुल्तान बायजीद और मूसा की निगाहों में इत्मीनान था और वो दाद देती हुई निगाहों से नूरुद्दीन की तरफ देख रहे थे। इतने में तैमूर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। इसकी हालत नफ्स के ब्याबा में खजा की प्यास जैसी हो रही थी। फिर इसे अपने मुहाफिज को मुखातिब करते हुए चिल्ला कर कहा, नूरुद्दीन एक अजीम तातारी सरदार को कत्ल कर चुका है, लिहाजा इस कातिल और सरकश को बेड़िया पहनाकर मेरे हुजूर पेश करो। नूरुद्दीन ने अपनी तलवार नियामे कर ली और वहीं खड़े खड़े इसने तैमूर की तरफ देखे बगैर कहा, सिर्फ बेड़िया नहीं,
اجل کی بیڑیاں پہنا دو، میں یہی کھڑا ہوں اور اس وقت تک حرکت نہ کروں گا جب تک بیڑیاں نہ پہنا دی جائیں۔ نور الدین جب خاموش ہوا تو شاہنشین پر آہنی پنجرے میں بند سلطان بایزید سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، تیرا نام نور الدین لیا گیا ہے، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور اس تیمور تاتاری کے لشکر میں تیری کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے، لیکن میں ابلیسوں کے اندر ایک فرشتہ، بھیڑیوں کے اندر ایک میمنہ، جہنم کی آتش ناکی میں ایک پھول، بھوکی ننگی تہذیب کے اندر چھپ کا ایک گہرا بھید، ظلمت کے زندان کے اندر ایک زندہ ضمیر اور ذلت و پستی کے انباروں کے اندر فطرت کی پاکیزگی اور نظامت دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے عزیز، قسم خداوند کی، بے حسی کی لمبی راتوں اور بارودی سلیبیوں کے اندر تیری صورت میں طرز مسلمانی دیکھ رہا ہوں۔ اے نور الدین، کاش تو میرے لشکر میں شامل ہوتا اور میں تیری قدردانی کرتا۔ جو کام تو نے سر انجام دیا ہے اس پر تجھے اجل کی بیڑیاں نہ پہناتا، تجھے فطرت کا جلال اور دلوں کا سکون جان کر نسلوں اور صدیوں کی آہو بکا، زندگی کے اندھیروں جالوں اور دشمنوں کی نفرتوں کی کڑی دھوپ سے تیری حفاظت کرتا۔ اے میرے عزیز، تو اس وقت میرے سامنے آیا جب میں اس آہنی پنجرے میں بند ہوں۔ میں اس حالت میں نہیں کہ گدوں کی خونی چونچوں، ظلم کی کالی گاڑی، چپ دلدل زہریلی ہواؤں کی مار اور موت کی دیمک سے تیری حفاظت کر سکوں۔ اے میرے عزیز، اگر تو میری اس بے بسی سے پہلے میرے پاس آیا ہوتا تو قسم خدائے واحد کی میں بد نصیبی کے سایوں اور ہنگامے مرگ سے تیری خوب حفاظت کرتا۔ سلطان بایزید کی اس گفتگو کے جواب میں نور الدین نے جھکی جھکی گردن کے ساتھ کہا، سلطان محترم، پانی رواں ہو تو پانی رہتا ہے، ورنہ غلاظت سے بڑا جوہر بن کر رہ جاتا ہے۔ ہماری حالت بھی اس گندے جوہر جیسی ہے جو اوروں کو بدبو اور تفن کے علاوہ کچھ نہیں دیتا۔ سلطان محترم، ہم راہ گم کردہ مسافر ہیں اور علم پسندی کی زندگی بسر کرتے کرتے ہم لوگ اپنے پرائے کی تمیز بھول چکے ہیں۔ سلطان محترم، کاش میں اس قابل ہوتا کہ آپ کو اس آہنی پنجرے سے نجات دے سکتا، کاش میں اس قابل ہوتا کہ آپ کو صدیوں جیسے بے کسی کے لمحات اور سلگتی انتہائی زندگی سے رہائی دلوا سکتا، کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا۔ نور الدین اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ اس کی آواز ڈوب گئی تھی اور گردن اور زیادہ جھک گئی تھی۔ اس موقع پر سلطان بایزید جلدرم نور الدین سے کچھ کہنا چاہتے تھے پر وہ خاموشی رہے، اس لیے کہ تیمور کے محافظ وہاں آ گئے تھے اور وہ نور الدین کو آہنی بیڑیاں پہنانے لگے تھے۔ کچھ محافظوں نے نور الدین کی کمر سے اس کی تلوار اور خنجر کی پیٹی بھی اتار لی تھی۔ نور الدین کو پکڑ کر جب تیمور کے سامنے پیش کیا تو چند ثانیوں تک تیمور اسے ایک امیر کی پوری رونق کے ساتھ دیکھتا رہا، پھر اسے نور الدین کو مخاطب کیا، اے نور الدین، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ایک ترک لڑکی کی خاطر اپنے ایک عظیم تاتاری سردار کو کیوں قتل کیا؟ کیا تیرے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ نور الدین نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی، تیمور کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنی چھاتی تان لی اور انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، اول بات یہ کہ وہ لڑکی ترک نہیں مسلمان ہے کہ مسلمان ترک و تاتاری کی تمیز سے بالا تر ہو کر سوچتا ہے، اور پھر جس سردار کو میں نے قتل کیا وہ تاتاری ضرور تھا پر مسلمان نہ تھا۔ کیا اسلام اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ہی بیٹی کا بازو پکڑ کر اس کو بدی بھل مائل کرے؟ اے آقا، اگر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں، اور اگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر میں حق پر ہوں۔ اے آقا، آپ کے سوال کے جواب میں میری ایک بات ختم ہوئی، اب میں اپنی دوسری بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ اے آقا، تو نے ہندوستان کی سرزمین میں تلمبا اور شہر شانواز کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، گھروں کو لوٹا، کھیت کھلیانوں کو جلایا۔ اے آقا، تو نے بلا وجہ دہلی میں قتل عام کیا، گلی کوچوں میں خون بہایا، بے گناہوں کو خلقوم کاٹے۔ اے آقا، تو نے دمشق شہر کو لوٹ کر اسے آگ لگا دی، مسجدوں تک کو جلا کر خاکستر کر دیا اور انگنت مسلمانوں کا خون بہایا۔ اے آقا، تو نے حلب شہر میں خونخواری اور غارت گری کا مظاہرہ کیا۔ اے آقا، تو نے ملتیا شہر کو لوٹا اور وہاں آتش زنی کا بدترین مظاہرہ کیا۔ اے آقا، تو نے اسلام کے مرکز اور دارالسلام بغداد کے ساتھ ہلاکوں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ شہر کو تو نے جی بھر کر لوٹا، گھروں اور عبادت گاہوں کو جلایا، وہاں تو نے بغیر کسی وجہ کے 90,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اے آقا، اگر کوئی انسان تجھ سے تیرے ان بھیانک جرائم کا حساب اور وجہ طلب نہیں کر سکتا تو حشر کے روز خداوند اس کی جواب طلبی کرے گا، اس لیے کہ وہ امیروں کا امیر، بادشاہوں کا بادشاہ اور سلطانوں کا سلطان ہے۔ اے آقا، میں نے اپنی ملت کی ایک بیٹی کی عزت و عصمت کی حفاظت میں ابلیس کے ایک نمائندے اور بدی کے ایک گماشتے کی گردن کاٹی ہے، اور تو نے مجھے آہنی بیڑیاں پہنا کر اپنے سامنے پیش کر لیا۔ میری ان ساری قربانیوں اور کاریگریوں کو بھول کر پست و پش ڈال دیا جو میں نے تمہارے ساتھ کی۔ پر اے آقا، نیکی کے فروغ میں ایک سر قلم کرنے کی اگر میری یہ سزا ہے تو پھر ذرا سوچو، تم نے ابھی تک جو لاکھوں بے گناہوں کے سر قلم کیے ہیں، گلی کوچوں میں جو خون بہایا ہے اور آتش زنی کی ہے، اس کی میرے رب کے ہاں کیسی بھیانک اور عبرت خیز سزا ہوگی۔ نور الدین دم لینے کو رکا، پھر وہ بے روک آندھی کے سے انداز میں کہتا چلا گیا، اے آقا، تم میرے جو چاہے سزا جاری کرو، مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا۔ میرا ضمیر اور میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے ایک ملت فروش، ایک قوم دشمن اور ایک بدکار انسان کو قتل کیا۔
اے آقا میرے لیے تم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو کہ میری گردن کاٹ سکتے ہو، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دل اور ضمیر کو بیدار کر کے اپنے لیے بھی کوئی سزا تجویز کرو کہ تم نے ان گنت عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم اور ہنستے بستے شہروں اور بستیوں کو تباہ و برباد کیا، تو نے اغیار سے نہیں اپنے ہی مسلمانوں سے خون کے نذرانے طلب کیے۔ اے آقا قسم مجھے اپنے رب اور اس کے جلال کی، تیری پختہ عمری کی دانشمندی میں باغیانہ ہنگامے، تیرے بڑھاپے کی دانائی میں ذہانت پر مکاری کا رنگ چڑھا ہوا ہے، تیرا نفس خون کا پیاسا ہے، تیری باتوں کی دلکشی کے ساتھ کراہت، تیرے سلوک کی نرمی کے ساتھ خباثت اور تیری ہمدردیوں کے ساتھ اذیت ناک خرخراہٹ بھری ہوئی ہے۔ جب تک کوئی تیرے ساتھ اطاعت پیشہ غلام اور پابند زنجیر قیدی کی طرح کام کرتا رہے تو اس سے خوش رہتا ہے، جب تک کوئی اپنے گردن کے بوجھ تلے دبا کر اور اپنی کلائیوں کو باندھ کر تیرے حضور خمیدہ رہے تو اسے مطمئن رہتا ہے، پر جب کوئی تیرے سامنے اپنی گردن سیدھی کرے، اپنی چھاتی تانے اور تیرے ناپسندیدہ اعمال پر انگشت نمائی کرے تو اس کے لیے اندرائن جیسا کڑوا، کچے انگوروں جیسا ترش رو، بد نصیبیوں کے سایوں جیسا بے برگ و بے بار انسان بن کر رہ جاتا ہے۔ نور الدین خاموش ہو گیا۔ تیمور نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی وقت ہے، کچھ اور بھی کہنا چاہو تو میرے خلاف کہہ لو، شاید پھر تمہیں اس کا موقع نہ ملے، اس کے بعد میں تمہارے لیے سزا تجویز کروں گا۔ نور الدین نے تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، اے آقا اب جبکہ میرے مقدر میں تیرے ہاتھوں میری موت لکھی جا چکی ہے تو میں ضرور تیرے کہنے پر تیرے خلاف اور بہت کچھ کہنا پسند کروں گا۔ تیرے ہاں ماتھے کے پسینے اور پلکوں کے آنسوں کی کوئی قدر نہیں، تو اپنوں پر ہی بدبختی کا سمندر، منحوس جبڑے کھولے موت، جبر و ستم کی چٹان اور سو کا عصا بن کر نمودار ہوا۔ اپنوں کو تو نے محکومیت کی قید دل گرفتی پر جکڑ لیا۔ تیرے اعمال سیاہ اور بے سایہ ہیں، تیرے حسن میں کوئی عمل اور تیرے عمل میں کوئی حسن نہیں۔ جو تو نے زر و جواہرات سے بھری تھیلیاں، طلائی مٹکے، نقرئی سکے اور سونے چاندی کے انبار حاصل کیے ہیں، یہ سارے تو نے مسلمانوں کے گھر اجاڑ کر حاصل کیے ہیں۔ تو نے مسلمانوں کے دامان نے آستین کو خون آلود کیا ہے۔ پھر اے آقا یہ تو بتا، تیموریت، چنگیز خان کی چنگیزی اور ہلاکو خان کی ہلاکت میں کیا فرق رہا؟ وہ دونوں دادا پوتا بھی اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے قاتل، تو بھی اسلام کا بدترین دشمن اور مسلمانوں کا قاتل ہے۔ تیرے لشکر میں نصرانیوں کی بھرمار ہے اور تو ان کا ہی کہا مان کر چلتا ہے۔ تو نے ماسکو کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن تیرے لشکر کے نصرانی تیری اس مہم پر خوش نہ تھے، کیونکہ انہوں نے ماسکو کے نصرانیوں کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ تو نے ان کے کہنے پر ماسکو کی مہم ترک کر دی، حالانکہ ماسکو کو ہم دنوں کے اندر اپنے سامنے زیر اور تسخیر کر سکتے تھے۔ الٹا تو نے مسلمان مغلوں پر اپنی جنگ مسلط کر دی۔ تو نے مسلمان باشکریوں اور ازبکوں کو کاٹا، حالانکہ یہی لوگ روس کی قوت کے سامنے ایک مضبوط بند باندھے ہوئے تھے۔ تو نے یہ سارے بند کاٹ دیے اور روسی نصرانیوں کے مقابلے میں ان مسلمان حکومتوں کو کمزور تر کر دیا، تاکہ آنے والے دنوں میں روس ایک خوفناک عفریت کی صورت اختیار کر کے مسلمانوں کے ان سارے علاقوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ روس کی مہم ترک کر کے تو نے ایران میں خوریزی کی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اور وہاں بے گناہ مسلمانوں کو خون بہا کر اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔ سلطان بایزید نے یورپ اور یونان کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بجائے اس کی کہ تو سلطان بایزید کی مدد کر کے دشمنوں کے سامنے اس کے ہاتھ مضبوط کرتا، لیکن یہاں بھی تو نے مسلمانوں کے بجائے نصرانیوں ہی کی مدد کی۔ تو نے سیواس پر حملہ کر کے سلطان بایزید کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیا۔ اے آقا ذرا اپنی گردن اور گریبان میں جھانک کر دیکھ، کیا تو نے اسلام کے مقابلے میں نصرانیت کے فروغ کے لیے کام نہیں کیا؟ میں نے حلب، دمشق، بغداد اور دیگر شہروں میں مسلمانوں کا قتل عام نہ کرنے کے لیے تیری منت سماجت کی، لیکن تو نے ہر بار میری التجا کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ میں نے تم سے گزارش کی کہ سیواس شہر پر تباہی اور بربادی مسلط نہ کرو اور وہاں سلطان بایزید کے بیٹے کو قتل نہ کرو، کہ تو نے میری بات مانی؟ اور سن رکھو میرے آقا، انقرہ کے ان میدانوں کے اندر سلطان بایزید کے مقابلے میں تیری فتح مندی اور کامیابی کا راز بھی میں نے پا لیا۔ تو نے سلجوقیوں اور نصرانیوں سے اندر ہی اندر ساز باز کر لی تھی، جو سلطان بایزید کے لشکر میں شامل تھے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو قسم خداوند کی سلطان بایزید ہمیں شکست دینے کے بعد سمرقند تک ہمارا تعاقب کرتے۔ اے آقا اس جنگ میں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہمیں شکست ہو، سلطان بایزید ہمارا تعاقب کرے اور ہمیں رسیوں میں جکڑ کر ہمارے سر قلم کرے، اس لیے کہ مسلمانوں کا خون بہانے اور انہیں قتل کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ اگر تو سلجوقیوں اور نصرانیوں سے ساز باز نہ کرتا اور سلجوقی اور نصرانی این اس وقت سلطان بایزید کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے لشکر میں آنا ملتے جب ہمارا لشکر بھاگنے والا تھا اور سلطان بایزید کی فتح واضح بلکہ یقینی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت حالات کچھ اور ہوتے، اور ان عیاریوں پر تم نے مزید ظلم یہ کیا کہ اسلام کے محسن و صلیبی جنگوں کے فاتح سلطان بایزید کو تو نے آہنی پنجرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک رہا ہے؟ ایسا سلوک تو ظالم تاتاریوں نے بھی کسی کے ساتھ نہ کیا تھا۔ خدا کی قسم
میں اس وقت تیرے خلاف بغاوت و سرکشی کرنے والا تھا جب تو نے بغداد میں 90,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اپنی فتح کے اظہار کے طور پر تو نے مسلمانوں کے سروں کے مینار تعمیر کیے۔ اے آقا، ذرا اپنے ان امور، ان مظالم پر نظر ڈالو۔ کیا یہ سارے کام ذلت و رسوائی، ریاکاری اور مظالم سے بھرپور نہیں ہے؟ زمین کا ہر خطہ ایک تصویر کی طرح، اس ارض فانی کا ہر ذرہ ایک آبگینے کی طرح اور ہر قطرہ ایک آئینے کی طرح قیامت کے روز اپنے رب کے روبرو تمہارے مظالم اور تمہاری طاقت کی کہانیاں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ جہاں جہاں بھی کوئی انسان بدی اور گناہ کرتا ہے، خداوند قیامت کے روز ہر شے کو قوت گویائی دے گا، اور یہ سب چیزیں انسانی اعضاء و جوارح کے ساتھ گناہ گاروں کے خلاف گواہی دیں گی۔ پس اے آقا، سلطان بایزید کو رہا کر کے اپنے گناہوں اور اس کے نقصانات کی تلافی کر اور اپنے رب سے معافی کا خواستگار ہو، ورنہ یاد رکھ زمین کا ہر ذرہ جہاں جہاں بھی تو نے مظالم کیے اپنے رب کے حضور تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اے آقا، کیا تو نے سورہ زلزال میں نہیں پڑھا کہ اس روز زمین اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان حیرت سے چلا اٹھیں گے کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اے آقا، یہ رزم گاہوں سے حاصل کیے ہوئے سونے چاندی کے ظروف، جواہرات لگے آب خورے، موصل کے ریشم، دمشق کی اطلس اور دیگر قیمتی نایاب اشیاء تمہارے کسی کام نہ آئیں گی۔ خالی ہاتھ یہاں سے کوچ کر جاؤ گے۔ کام آئیں گی تو وہ نیکیاں جو اس دنیا میں تم کرو گے۔ خدا کی قسم، جب قیامت برپا ہوگی تو جہنمی لوگ چلا چلا کر اپنے رب سے گزارش کریں گے، اے ہمارے خدا، صرف ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا سامان کر سکیں۔ اور اس وقت ایسی خواہش کرنے سے کیا فائدہ کہ اس وقت تو دارالعمل ختم ہو چکا ہوگا اور دارالجزا کی ابتدا ہو چکی ہوگی۔ اے آقا، تو نے مسلمانوں پر جو قہر و جبر کیا، ان کے خلاف جو قوت قاہرہ استعمال کی، ان کے خلاف جو سربریت کے چھیٹے اڑائے، ان کے ہاتھوں سے جو پیرو اخوت کا امرت چھین کر انہیں نفرت کا زہر دیا، ان کے سینوں میں جو دہتی آگ بھری، ان کے اعتماد کو پارا پارا کر کے جو ان کی زندگیوں کو دشت و ویرانہ بنایا، صدیوں کے پرانے رشتوں کو منقطع کر کے نفرت کے گیت دیے، اندھیروں میں جو ان کی عزت و ناموس کو ریزہ ریزہ کیا، تو اے آقا، اپنے دل کی عدالت میں کھڑے ہو کر بولو، کیا آنے والا مورخ تاریخ کی لکیروں پر تیرے نام کے ساتھ جابر و قاہر، ملت دشمن اور اسلام دشمن نہ لکھیں گے؟ اے آقا، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب تو مجھے وہ فیصلہ سنا جو تو میرے لیے تجویز کر چکا ہے تاکہ مجھے اپنے انجام کی خبر ہو۔ تیمور چند ثانیوں تک غور سے نور الدین کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اے نور الدین، تو ضرور تسلیم کرے گا کہ میں نے تیری اس تقریر کو انتہائی صبر اور ضبط کے ساتھ سنا، اور میں بھی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ جنگوں میں دور اندیشی، حملہ آور ہونے میں جفا کشی، مصیبت میں ثابت قدمی، ضرورت میں مستعدی، رزم گاہوں میں بے مثال جرات مندی اور ہر بار میرے حق میں جانساری سے کام لیا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ تو نے میرے دشمنوں اور ان کے حیوانے جذبات کو قصہ پارینہ بنا کر رکھ دیا۔ میرے دشمنوں کے لیے تو ہمیشہ شمشیر رواں اور تیر مہلک ثابت ہوا۔ تو نے ریگستانی ویرانوں میں، آموں کے طویل و عریض وادیوں میں ہر جگہ میری کامیابیوں کی خاطر اپنی طبی ترنگ اور ابر بارہ کے طوفانوں کی طرح لڑا۔ اے نور الدین، تو نے جب میری خاطر اس قدر قربانیاں دی اور تجھے کوئی قتل کر دے تو کیا میں اسے معاف کر دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح تو نے جس تاتاری سردار کو قتل کیا، اس کا قتل بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ نور الدین نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اے آقا، اگر آپ کا کوئی سردار 100 بار قوم کی بیٹیوں کی عصمت و عفت کو میلی نگاہ سے دیکھے تو خدا کی قسم میں اسے 100 بار قتل کر کے 100 بار مصلوب ہونے پر فخر کروں گا۔ اے آقا، سلاسل کی گرہ باری، آہنی بیڑیوں کی اذیت، زندگی کے گھور شب اندھیروں کی خوفناک تنہائیاں مجھے بدی کے ایسے سوداگروں کی گردن کاٹنے سے روک نہیں سکتی۔ میں اگر رزم گاہوں میں آپ کے ذاتی دشمنوں پر تلوار اٹھا سکتا ہوں تو میں ملت کے دشمنوں اور اسلام کی عظمت پر شب خون مارنے والوں پر ناپسندیدہ اور بے ضمیر لوگوں کے خلاف تلوار بلند نہیں کر سکتا۔ نور الدین کے خاموش ہونے پر تیمور نے بلند آواز میں کہا، اے نور الدین، فی الوقت میں تمہیں تمہارے خیمے میں نظر بند کرتا ہوں، تمہارے لیے مناسب سزا بعد میں تجویز کروں گا۔ پھر تیمور نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں اپنے محافظوں کو مخاطب کر کے کہا، نور الدین کو اس کے خیمے میں لے جا کر بند کر دو، خیمے کے چاروں طرف مسلح پہرے دار مقرر کر دو، اور سنو، نور الدین کی حالت اس وقت ایک اسیر کی سی ہے، اور اس اسیری میں سیف الدین اور اسقف یونا کی بیٹی انجلینا کے علاوہ اس سے اور کوئی نہیں مل سکتا۔ تیمور کے حکم پر اس کے محافظ نور الدین کو وہاں سے اس کے خیمے کی طرف لے گئے، جبکہ تیمور بھی جشن کے خاتمے کا اعلان کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، تیمور الدین کی ظلمات کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔
بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔